دوسرا سوال ہے مضمون کس ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی غیر افسانوی، یعنی مضمون غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد بنانا ہے۔ ضد کا مطلب الٹا، ضد کا مطلب الٹا۔ بیکار کی ضد کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بیکار کی ضد ہے کار آمد۔ محترم ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب تک کے جو ہم نے پڑھا وہ آج ہم فہرست سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے اور آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ فہرست میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے حصہ نثر میں، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے خاکہ کو، اور یہ خاکہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے لکھا ہے یہ ہم نے پڑھا ان کے بارے میں۔ پھر نذیر احمد کی کہانی کے بارے میں بھی پڑھا ہم لوگوں نے۔ اس کے بعد مضمون کسے کہتے ہیں یہ پڑھا، مٹی کے تیل اور خواجہ حسن نظامی، ان دونوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ پڑھیں گے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام آئیے ہم شروع کرتے ہیں سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ یہ ان کی تصویر ہے، یہ ہے سید سلیمان ندوی صاحب، اور ان کے بارے میں آئیے ہم تفصیلات سے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جن شخصیات نے آنکھیں کھولی اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ میں فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 19ویں صدی کے آخر میں، دیکھیے صدی 100 سالہ زمانہ ہوتا ہے، یعنی 100 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، 100 سال کا جو وقت ہوتا ہے اسے ہی صدی بولتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں، یعنی کہ جب 20 سال 25 سال 30 سال بچے رہے ہوں گے تب کی بات ہے کہ آخر میں یہ سید سلیمان ندوی ہوئے یا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہوئے، ایسی شخصیات نے جو آنکھیں کھولی، تو کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پیدا ہوئے 19ویں صدی کے آخر میں، مگر جن شخصیات کا نام آج بھی روشن ہے اور جو قومی نامے پر ابھر کر کے سامنے آئے، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی کا نام ایک اہم ہے، یعنی یہ ایسے ہیں جو 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، یعنی کہ جس میں 20 سال 25 سال باقی رہے ہوں گے 19ویں صدی کے ختم ہونے میں اور 20ویں صدی کی شروعات ہوگی، تو ایسے وقت میں آنکھیں کھولی، ان میں سید سلیمان ندوی کا بھی نام سر فہرست یعنی ایک الگ شخصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی جس کا نام تھا دسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، یعنی کہ جو دسنا گاؤں تھا وہ گاؤں اب نالندہ ضلع میں ہے، اور صوبہ یعنی کہ جو راجیہ ہے، جو اسٹیٹ ہے وہ ہے بہار۔ بہار میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوتی ہے۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے، یعنی کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 22 نومبر 1884 عیسوی، یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ کہتے ہیں ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا، ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا سید ابوالحسن۔ کیا نام تھا؟ سید ابوالحسن۔ یہ کہتے ہیں اپنے گاؤں اور آس پاس کی متعدد بستیوں کی علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے فلواری شریف اور مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں انہوں نے داخلہ لیا، یعنی سید سلیمان ندوی کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ان کے اپنے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے جو آس پاس کے جو علماء رہا کرتے تھے ان علماء سے انہوں نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کیا، پھر اس کے آگے کی تعلیم کے لیے فلواری شریف کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ پھر فلواری شریف سے وہ آ گئے مدرسہ امدادیہ، کہاں تو دربھنگا میں۔ دربھنگا یہ بہار کی ہی کا ہی ایک ضلع ہے جو کہ آپ کو اتر بہار میں موجود ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء وہ ادارہ ہے جہاں بہت سے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے علماء وہاں سے علم حاصل کیے اور اپنے علم کے جوہر پوری دنیا میں دکھائے۔ یہ اسی جگہ سے دارالعلوم ندوہ سے
ہی مولانا سید سلیمان ندوی وہاں پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور وہاں انہوں نے شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ یعنی ایک شخصیت کا نام یہاں آیا جو کہ ہے شبلی نعمانی۔ یہ شبلی نعمانی بہت بڑے ادیب ہیں، بہت ہی بڑے رائٹر، مصنف ہیں۔ شبلی نعمانی سے سید سلیمان ندوی کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے علم میں بہت سارا اضافہ ان کے معرفت سے کیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی سے تعلیم حاصل، یہ جریا کوٹی نہیں بلکہ چریا کوٹی ہے، چریا کوٹی سے تعلیم حاصل کی۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب سے بھی تعلق قائم کر لیا، یعنی کہ سید سلیمان ندوی جس طریقے سے دینی تعلیم کی کتابیں پڑھتے گئے، اسی طریقے سے ادب کی میں بھی اپنی دلچسپی جماتے چلے گئے، اور پھر ادب کی طرف بھی ان کا قدم بڑھتا چلا گیا۔ کہتے ہیں عبد الحلیم شرر کے ناول جس کا نام تھا طلسم ہوش ربا، کیا نام تھا؟ طلسم ہوش ربا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے۔ یعنی عبد الحلیم شرر کی ایک ناول ہے جس کا نام ہے طلسم ہوش ربا، اس کو سید سلیمان ندوی نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، اور ان کے اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے سید سلیمان ندوی کو ادب میں دلچسپی ہوئی، اور وہ دھیرے دھیرے ادب کی طرف اور مزید قدم بڑھاتے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جو ادب کی طرف جو ان کا قدم بڑھا، اس میں 1902 میں ان کا پہلا مضمون رسالہ الپنچ میں، جس کا جو کہ خاتونوں کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا، یعنی کہ 1902 عیسوی میں 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ شہر کے ایک رسالہ جس کا نام تھا الپنچ، کیا نام تھا؟ یعنی پٹنہ سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا الپنچ، اس الپنچ میں انہوں نے اپنا ایک مضمون دیا جو کہ اس کا عنوان تھا خاتونوں کی تعلیم، خاتون یعنی عورتوں کی تعلیم، یہ عنوان سے اس میں چھپا شائع ہوا۔ کہتے ہیں اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا، یعنی اسی سال 1902 عیسوی میں ہی مخزن ایک رسالہ تھا جو کہ لاہور سے شائع ہوتا تھا، اسی میں انہوں نے ایک اپنا مضمون دیا جو کہ وہ اس کا عنوان تھا آخر وقت، کیا عنوان تھا؟ آخر وقت۔ پھر اس کے بعد 1903 عیسوی میں ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے، یعنی 1902 میں انہوں نے سب سے پہلے پٹنہ کے شہر سے جو رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا الپنچ، اسی الپنچ میں انہوں نے خاتونوں کی تعلیم کے نام سے ایک مضمون چھپوایا۔ اس کے بعد 1902 ہی میں سید سلیمان ندوی نے جو کہ لاہور سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا مخزن، اس میں اپنا ایک مضمون دیا جس کا نام تھا آخر وقت، کیا نام تھا؟ آخر وقت۔ وہاں سے پھر ان کے ادب کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1903 عیسوی میں انہوں نے کچھ اشعار، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں بھی لکھی اور وہ شائع ہوئے۔ کہتے ہیں 1906 عیسوی میں رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کی تحویل میں آ گئی، یعنی ایک رسالہ جس کا نام تھا الندوہ جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے یہ شائع ہوتا تھا، اس کی ادارت یعنی اس کا ایڈیٹر کی حیثیت سے سید سلیمان ندوی اس رسالہ کو سنبھالے اور اس کو اپنی ادارت میں لے لیا، یعنی کہ اس رسالہ کے وہ ایڈیٹر بن گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 1913 عیسوی میں سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے جو اخبار تھا جس کا نام تھا الہلال سے یہ وابستہ ہو گئے، یعنی سید سلیمان ندوی نے پھر مزید آگے بڑھ کر کے 1913 عیسوی میں جو کہ ایک اخبار نکلتا تھا کلکتہ سے جو کہ نکالنے والے تھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، اس مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی اخبار الہلال سے ان کی وابستگی ہو گئی اور یہ اس میں کام کرنے لگے۔ کہتے ہیں الہلال میں یعنی الہلال جو اخبار نکلتا تھا اس میں وہ زیادہ دنوں تک کام نہیں کیے، اس کے بعد وہ پھر کہاں چلے گئے تو کہتے ہیں پونا چلے گئے، پونا کالج میں، اور وہاں انہوں نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ درس و تدریس کا مطلب پڑھنے پڑھانے کا کام انہوں نے پونا کالج میں شروع کیا۔ کہتے ہیں اسی بیچ
شبلی نعمانی کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب سید سلیمان ندوی پونا جاتے ہیں کالج میں پڑھانے کے لیے اور وہاں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اسی درمیان میں اسی عرصہ میں ان کے استاذ جن کا نام تھا شبلی نعمانی یہ انتقال کر جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر، یعنی کہ اب یہ پونا کالج بھی چھوڑ دیے اور وہاں سے وہ آ گئے اور دارالمصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ یعنی سید سلیمان ندوی یہ ایسی شخصیت تھے جو کہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر کے پونا کالج سے واپس آ گئے اور دارالمصنفین جو کہ اعظم گڑھ میں ہے اس کو انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد استاد کے یعنی شبلی نعمانی کے جو اور بھی بہت سارے تصانیف کے کام باقی تھے ان کاموں کو یہ مکمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے دے دیا اور کہا کہ میں اپنے استاد کے بچے ہوئے ہر کام کو مکمل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے، یعنی پورے ملک ہندوستان میں انہوں نے محنت کیا، مشقت کیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کو اور بھی بہتر پڑھائی کے معاملے میں ہو، نصاب کے معاملے میں ہو، درس و تدریس کے معاملات میں ہو، ادب کے معاملات میں ہو، رسالہ کے معاملے میں، یعنی کہ جس معاملات میں بھی دیکھا جائے سید سلیمان ندوی نے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیا۔ کہتے ہیں سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کتاب انہوں نے لکھا، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ کون؟ سید سلیمان ندوی نے۔ کہتے ہیں عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان رہے ہیں، یعنی کہ سید سلیمان ندوی نے عربی ادب میں بھی کتابیں لکھی، اسلامیات پر بھی کتابیں لکھی، تواریخ پہ بھی کتابیں لکھی، سوانح جو کہ ایک دوسرے کی زندگی کے اوپر لکھی جاتی ہے اس پر بھی کتابیں لکھی، ادبیات کے اوپر بھی کتابیں لکھی، پھر ادبوں کو ترتیب دینا، تدوین کرنا، یہ سب جو ہے ان کے خاص میدان رہے ہیں۔ کہتے ہیں اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان یہ شامل ہے، یعنی ان کے جو مضمون ہے وہ مضمون کا جو مجموعہ ہے وہ ایک نقوش سلیمانی ہے، ہماری زبان کا نام ہے، مضامین سلیمان ہے اور مقالات سلیمان، یہ سب مضمون کے مجموعہ ہے جس میں بہت سارے مضمون شامل ہیں۔ کہتے ہیں شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب جس کا نام تھا حیات شبلی اور قاموسی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ سوانح جو انہوں نے لکھا اپنے استاد کا جس کی کتاب کا نام ہے حیات شبلی۔ حیات شبلی ایک ایسی کتاب ہے جس میں شبلی نعمانی کی تمام حالات زندگی کو سید سلیمان ندوی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، نرالے اور انوکھے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا، یعنی اس کو ترتیب دے کر کے مرتب کر کے انہوں نے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا، یعنی کہ شبلی کے جو خطبات تھے، جو مقالات تھے، جو مضامین تھے ان کو سید سلیمان ندوی نے 8 جلدوں میں یعنی 8 حصوں میں شائع کیا، اور اس کے بعد شبلی کے کچھ خطوط بھی تھے، کچھ خط بھی تھے، ان خطوں کو بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ کہتے ہیں سیرت النبی کی کتاب جو کہ شبلی نعمانی لکھ رہے تھے اس کی پہلی جلد اول ہی وہ مکمل کر سکے شبلی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ ابھی نامکمل رہتا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور پھر اس میں انہوں نے ایڈ کیا، کیا ایڈ کیا تو کہتے ہیں اس کی تیسری جلد، چوتھی جلد، 5ویں جلد اور 6ٹھی جلد تک کے سیرت النبی کی وہ سید سلیمان ندوی نے لکھا، اور اپنے استاد کے بچے ہوئے کام یعنی کہ شبلی نعمانی نے صرف پہلا جلد مکمل کیا اور دوسری جلد کے کچھ حصوں کو انہوں نے لکھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سید سلیمان ندوی اسی کتاب کو تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی جلد تک کے انہوں نے اسے مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی آخری خواہش یہ کتابوں کو مکمل
مکمل کر کے انہوں نے کیا۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، خیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یعنی ایک کتاب جس کا نام ہے عرب و ہند کے تعلقات، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے عربوں کی جہاز رانی، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ ایک ہے سیرت عائشہ، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اور ایک ہے خیام، جو کہ عمر خیام کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ کافی مشہور ہے۔ اور ایک ہے کتاب رحمت عالم، جو کہ سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے لسانیات سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے ہیں۔ انہوں نے اردو کی ابتدائی ماہرین لسانیات میں، یعنی کہ سید سلیمان ندوی کو اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شامل کیا جاتا ہے اور انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے آفتاب تھے جن کا غروب 23 نومبر 1953 عیسوی کو مختصر علالت، یعنی کچھ کم چھوٹی سی علالت، چھوٹی سی بیماری کے بعد یہ انتقال کر گئے۔ کہاں انتقال کیے؟ کراچی میں انتقال کیے۔ یعنی کہ سید سلیمان ندوی ایک ایسے آفتاب جن کا غروب جو کہ انتقال کیے 23 نومبر 1953 عیسوی کو یہ انتقال کر گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے سید سلیمان ندوی کے بارے میں تفصیلی جانکاری اور ان کی حیات و خدمات پر۔ سید سلیمان ندوی کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر ایگزام کے نظر سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے کہکشاں حصہ 2 میں جو یہ اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے اسی سے آپ کے سوالات آئیں گے۔ تو میرے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سید سلیمان ندوی کی ان حیات و خدمات کو جان کر کے آپ کو کافی خوشی ملی ہوگی۔ اور آنے والے ویڈیوز میں ہم ان کے ہی مضمون جو کہ ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق اس کو پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے ناظرین اکرام، پھر اجازت دیجیے، جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کریں گے، ایک درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے اس چینل نورانی کلاسز کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔